بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، رحمتوں برکتوں والا ماہ مقدس رمضان المبارک آنے والا ہے، اور اس سے پہلے یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، یہ دراصل رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا رجب والا، وہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور یہ موجودہ مہینہ شعبان کا مہینہ بادل کے آنے کا، ابر کے آنے کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کی بارش کے برسنے کا مہینہ ہے۔ اور اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں کھیتوں میں بیج ڈالے جاتے ہیں، شعبان کے مہینے میں اس پر پانی ڈالا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں کھیتی جو آ جاتی ہے وہ کاٹنے کا مہینہ، اس طرح بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ، رمضان کی تیاری کرنے کا مہینہ۔ یہ شعبان لفظ شعبہ سے نکلا ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کام کے حصے کو، کام کے کرنے کے حصے کو شعبہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے مختلف شعبے پورے سال کام کرتے رہتے ہیں، مغفرت کے، بخشش کے، رحمت کے، معافی تلافی کے، یہ شعبے مختلف چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانوں سے، حیلے بہانوں سے اپنے بندوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن مغفرت اور بخشش اور رحمتوں کی عنایتوں کا کچھ زیادہ ہی ظہور اس مہینے میں ہونے لگتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شعبان کے اندر 5 حرف آتے ہیں، 5 حروف سے مل کر شعبان بنتا ہے، اور یہ 5 الفاظ سے، الگ الگ الفاظ سے لے کر بنایا گیا۔ شعبان میں 5 لفظ آتے ہیں، شین، عین، با، الف اور نون، 5 لفظ آتے ہیں۔ شین سے شرافت مراد ہے، عین سے علو مرتبہ یعنی بلند مرتبہ مقام مراد ہے، با سے بر یعنی نیکی مراد ہے، الف سے الفت یعنی محبت، اللہ کی محبت مراد ہے، نون سے نور یعنی نور ہدایت کی روشنی مراد ہے۔ یہ 5 چیزیں سے مل کر، یہ 5 الفاظوں کے شروع کے پہلے حرف سے مل کر شعبان کو بنایا گیا۔
اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ بھی اس مہینے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے گا، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان 5 نعمتوں سے، 5 انعامات سے نوازتے ہیں، شرافت سے نوازتے ہیں کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ شرافت نواز دیتے ہیں تو اس کو عزت و عظمت آنے کے بعد، شرافت دے دینے کے بعد اب اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ دوسرا، جب اس کو علو مرتبہ، بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ کی بندگی کرتا ہے، اطاعت اللہ کی اور رسول اللہ کی کرتا ہے بندہ، تو دوسرا انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کو مقام، بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ جب کسی بندے کو ایک مقام دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کو اس مقام سے عزتیں دینے کے بعد، مقام دینے کے بعد اب اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اس کے مقام سے گھٹا نہیں سکتا۔ تیسرا، اس کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ چوتھا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکی ہو گئی، چوتھا انعام نور کا، ہدایت کا عطا فرماتے ہیں جو اصل چیز ہے، اور چوتھا الف کا جو انعام ملتا ہے، الف سے الفت، محبت، یہ اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو سب چیز مل گئی۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، پھر وہ دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ پانچواں انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں نور ہدایت کا، نور کا، اور یہی اصل چیز ہے جس کو ہدایت کی روشنی کی نور مل جائے، ہدایت کا، روشنی کا، یہ ہدایت والا نور مل جائے، یہی اس کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے سامنے یہ جو دن ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک گزرا ہوا دن، ایک موجودہ دن اور ایک آنے والا دن۔ 3 طرح سے یہ دن ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ جو کل گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر ہم نے گزرے ہوئے کل میں اللہ کی راضی کرنے والے کام کرے ہیں، اللہ کو منا لیا ہے، عبادتیں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، تو پھر وہ نام اعمال میں درج کر دیے گئے، اب اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور اگر ہم نے گزرے ہوئے کل میں کچھ بدکاری کی ہے، گناہ کے کام کیے ہیں، نافرمانی والے کام کیے ہیں، معصیت والے کام کیے ہیں، اور ہم یہ چاہیں کہ ہم ان دنوں میں جا کر، گزشتہ دن جا کر اچھے اعمال کر لیں، تو یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر ہم سے کچھ نافرمانی، گناہ کے کام ہو گئے ہیں تو توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا ہے، توبہ و استغفار کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں۔ ہمارے قبض قدرت میں آج کا دن ہے، موجودہ دن ہے، کہ ہم چاہے تو آج کے دن کو اللہ کی فرمانبرداری کر کر، اللہ کی عبادت کر کر اپنے نام اعمال میں نیکیاں درج کروا سکتے ہیں، اور چاہے تو ہم اللہ کی نافرمانی کر کے نام اعمال میں گناہ درج کروا سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت دی ہے، طاقت دی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اور ایک کل ہے، آنے والا کل، کہ وہ وہاں تک پہنچنا یقینی نہیں ہے، ہمارا کل تک پہنچنا یقینی نہیں، کیونکہ انسان کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں کہ کب موت آ جائے اور کب موت کا فرشتہ اس کو اچک لے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگلے لمحے، اگلے آن، اگلے گھنٹے، اگلے گھڑی میں میں زندہ رہ سکتا ہوں، کوئی اس کی بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح مہینے بھی، اس اعتبار سے مہینوں کی گنتی کر لیں ہم کہ گزشتہ دن یعنی شعبان، رجب کا مہینہ جو بابرکت مہینہ، محترم مہینہ تھا، آیا اور گزر گیا۔ اگر ہم نے اس میں اچھے اعمال کیے، وہ مہینہ تو ایسا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ تھا، اللہ کو منانے کا مہینہ تھا، اعمال کرنے کا مہینہ تھا، اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ وہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو محترم مہینے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں،
ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ تھا جو گزر گیا۔ اگر ہم نے اس میں اچھے اعمال کیے تو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی گئی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے گزشتہ مہینے میں اچھے اعمال نہیں کیے، نمازوں کی پابندی نہیں کی، تو اللہ سے معافی تلافی کرنا چاہیے اور وہ ادا کرنے چاہیے، قضا کرنے چاہیے۔ اگر نمازیں ہیں، حقوق العباد والے معاملہ ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا ہے، اور ایک موجودہ دن ہے، یعنی اس سے مراد شعبان کا مہینہ، یہ ہمارے قبضے قدرت میں اللہ نے دیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قدرت اور طاقت دی ہے کہ اس مہینے میں ہم نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیں یا گناہوں میں ملوث رہتے ہوئے اللہ کو ناراضی رکھیں، یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ اور ایک آنے والا دن، اس سے مراد رمضان المبارک کا مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس تک پہنچنا یقینی بات نہیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہم اس دنیا سے گزر جائیں، اس دنیا سے انتقال کر جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما دیجیے اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے گزشتہ رمضان سے ہمیں ملایا، ہم نے اس کو حاصل کیا اور اس مہینے میں ہم نے رحمتیں، برکتیں، انوارات بٹوری، بہت سارے اعمال کیے آپ کو راضی کرنے والے، جس طرح ہم نے اس سے پہلے کے رمضان پائے، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہمیں بھی آنے والا رمضان مل جائے، تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اب جو موجودہ مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا، یہ بڑی برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے کہ بندہ اچانک سے رمضان شروع ہونے کے بعد کوئی بھی کام انسان زندگی میں اچانک نہیں کرتا، بلکہ اس سے پہلے وہ مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان سے پہلے شعبان میں اس کی مشق کرنے کے موقع دیا ہے، تیاری کرنے کا موقع دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، تاکہ رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد ہمیں کوئی عجیب چیز نہ لگے۔ رمضان کے روزے، رمضان میں قرآن کی تلاوت، رمضان میں گناہوں سے بچنا، رمضان میں راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا، توبہ استغفار کرنا، یہ عجیب چیز نہ لگے، اس لیے ہمیں اس مہینے سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے کرتے تھے، اتنے روزے رکھتے تھے کہ جتنے اس مہینے کے علاوہ اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے جتنے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تو روزے رکھنے شروع کرتے اور مسلسل روزے رکھتے۔ ہمیں گمان ہوتا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل روزے رکھتے ہی رہیں گے، روزے میں ناغہ نہیں کریں گے۔ اور ایک حدیث ہے جس کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے اور آخر کے کچھ دنوں کو چھوڑ کر پورے شعبان کا مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور آخر کے جو چند ایام ہوتے ہیں 26، 27، 28، 29 آخری کے دن، ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا حکمت ہے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع جو کیا ہے، کیا حکمت سے کیا ہے؟ فرمایا کہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، مقدس مہینہ، مبارک مہینہ کہ جس کے روزے فرض ہے اور سارے کے سارے روزے رکھنے فرض ہے، اس میں انسان چستی پھرتی اور طاقت قوت اس کے اندر نہ رہے۔ اگر مسلسل شعبان کے آخر تک رکھے گا تو طاقت، وہ چستی پھرتی اس کے اندر نہیں رہے گی، انسان کے اندر چستی اور طاقت باقی رہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے سے منع فرما دیا۔ اور اس مہینے میں روزے کیوں رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا ہے جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا ہے آپ
بہت زیادہ روزہ رکھنے شروع کرتے ہیں اور کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں آپ رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اور آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے بھیج جانے والے ہیں، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ایک لمحے میں جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، اس میں ساری کائنات میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون سا جانور کیا عمل کر رہا ہے، کیا تدبیریں ہو رہی ہیں، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیا کام انجام دیے جا رہے ہیں، اس ایک لمحے میں اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ فرمانا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے دربار میں نام اعمال پیش ہوں گے، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ تو ایک سوال ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ اللہ کے دربار میں نام اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نگرانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھتے ہیں، اس کے نام اعمال کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یقیناً اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، دلوں میں بسنے والے خیالات سے واقف ہے، ایک ایک بات سے واقف ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام اسباب پر رکھا ہے، اس کائنات کے نظام اسباب پر رکھا ہے، اور اسباب کے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ رجسٹر تیار کیے جاتے ہیں، بندوں کے اچھے برے اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسباب کے درجے میں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرتے ہیں۔ بعض فرشتے وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کی، بندوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، کیونکہ انسان انہی دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جو نظر آتے ہیں۔ جیسے انسان کا دشمن ہے، انسان کا دشمن انسان ہے، تو انسان کو اپنے بچاؤ کے لیے ظاہر میں جو نظر آ رہا انسان، اس کے طرف سے کی جانے والی کارروائی کے مقابلے میں وہ بچاؤ کا کچھ سامان کر سکتا ہے، اس کے لیے ممکن ہے۔ لیکن انسان کے وہ دشمن جو نظر نہیں آتے، شیطان، جنات وغیرہ، کہ اگر یہ اس پر حملہ کریں گے تو اس کیسے بچاؤ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ وہ فرشتے ان نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں شیطانوں سے، جنات سے، اور وہ فرشتے بھی مقرر کیے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہمارے اچھے اعمال بھی لکھتے ہیں، ہمارے برے اعمال بھی لکھتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں کہ ہمارے اچھے اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین جسے کہا گیا، کہ ایک فرشتہ ہمارے اچھے عمل کو لکھتا ہے اور ایک فرشتہ ہمارے برے عمل کو لکھتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ فرشتے، یہ اعمال لکھنے والے فرشتے مسلسل ہمارے ساتھ رہتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، دن میں 2 مرتبہ ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ فجر کے بعد فرشتے بدلتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، نام اعمال لکھنے والے، رات سے، عصر سے لے کے صبح تک بندے نے جو کیا ہے سارے وہ لکھ کر، صبح میں اس کی جب ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، وہ وہاں سے فرشتے جو آنے والے ہیں فجر کے بعد والے، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، یہیں تک تھی، اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب ہماری ڈیوٹی یہاں سے شروع ہے، ہم اس کے اچھے اور برے اعمال کو انجام دے گا، اس کو لکھیں گے، اور تم نے جو اس کے اعمال کو درج کر دیا ہے، اس کو لے جا کر اپنے رب کے سامنے دربار میں پیش کرنا۔ اسی طرح عصر میں فرشتے کی تبدیلی ہوتی ہے، فرشتے جو صبح سے تھے وہ جاتے ہیں، جو شام کے آنے والے فرشتے آتے ہیں، اس طرح سے دن میں 2 مرتبہ فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کے امام صاحب اور بہت سارے نماز پڑھنے والے عصر کے بعد اور فجر کے بعد خاص طور پہ تسبیح پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ علماء نے اس کی یہی وجہ بیان کی ہے کہ اس وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، تو اس وقت تسبیحات کرنے کا معمول بنایا گیا کہ اگر ہم اس وقت تسبیحات کرنے میں مشغول رہیں گے، فرشتے دیکھ کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اللہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں،
کہاں سے آ رہے ہو، کس کے پاس سے آ رہے ہو، وہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم فلاں فلاں بندے کے پاس سے آ رہے ہیں، وہ آپ کی عبادت میں مشغول تھے، وہ نماز میں مشغول تھے، وہ ذکر و اذکار میں مشغول تھے، تو یہ کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ فجر کے بعد، عصر کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو تسبیحات کے علاوہ اور ذکر میں مشغول ہو جائے اور تلاوت میں اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، تاکہ وہ ہمارے فرشتے جانے والے یہ اعمال نامے میں درج کر کے جائیں کہ اس کا دن کی ابتدا بھی اعمال پر تھی اور دن کی انتہا بھی اعمال پر تھی، اور اللہ کے ہم مقبول بندے بن جائیں۔ تو یہ دن میں 2 مرتبہ فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے دربار میں پیر کو اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال دن میں 2 مرتبہ اور ہفتے میں 2 مرتبہ، پیر کو اور جمعرات کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ ان دنوں میں، ہفتے کے ان 2 دنوں میں اللہ کے دربار میں بندوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا تھا کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اسی لیے اور ایسی ہی شعبان کے مہینے میں پورے سال کے جو نام اعمال جمع ہوتے ہیں، یہ نظام اللہ کا ایک چلتا رہتا ہے، غیبی نظام اللہ کا چلتا رہتا ہے۔ روزانہ کے 2 مرتبہ اعمال کے پیش ہونا، ہفتے میں اعمال کا 2 مرتبہ پیش ہونا، اور سال میں 1 مرتبہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال کا پیش ہونا، یہ نظام اللہ کا چلتا رہتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے، ان سب احادیث کا اور ان سب عادات شریفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا کیا منشا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ کیا میرے اعمال ایسے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جا سکیں؟ کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں؟ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی کہ ہمارے اعمال دن میں 2 مرتبہ فجر کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، عصر کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، شعبان کے مہینے میں اللہ کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ ہمارے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جا سکے؟ اس پر غور کرنے کی فکر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کا کیا حال ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین سے بچا کر چھپ چھپا کر گناہ کر لوں، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے دوستوں سے بھی چھپ چھپا کر کرنا چاہتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں کہ جہاں پر نہ میرے دوست موجود ہو، نہ میرے عزیز و اقارب موجود ہو، نہ میرے رشتہ دار موجود ہو، نہ میرے اساتذہ موجود ہو، نہ ہی میرے والدین موجود ہوں، اور میں وہاں پر وہ گناہ کر لوں، اور بندہ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کیا اللہ رب العزت کی نگاہ سے وہ بندہ بچ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، جس طرح تمہاری شہرک تمہارے قریب ہے اس سے بھی زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ تو پھر انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ ہمارا نگران ہے، اللہ ہر وقت ہم پر واچ کیے ہوئے ہے، اللہ کی نگاہ ہم پر ہر وقت ہے، ہر لمحہ وہ جانتا ہے، ہر آن ہمارے عمل سے باخبر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ کی کوئی فکر نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ دنیا نے ترقی کی، زمانہ ترقی کرتے جا رہا ہے، اور کیمروں کا دورہ ہے، تو انسان کیمروں سے ڈرنے لگا ہے۔ پہلے انسان سے ڈرتا تھا، لوگ لوگوں سے ڈرتے تھے، لیکن اب انسان کیمروں سے ڈر رہا ہے۔ کہیں ابھی چوری کر رہا ہے، کہیں کچھ ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی بھی برا عمل کر رہا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کہیں کیمرے تو نہیں لگے ہیں، کہیں کیمرے کی آنکھ مجھے تو نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ کا وہ نگاہ، وہ اللہ کا جو کیمرہ اللہ نے مقرر کیا ہے فرشتوں کی شکل میں اسباب کے طور پر، اس سے ہم غافل ہیں۔ ہمیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟
کہ اللہ ہمیں دیکھنے کے باوجود بھی ہم گناہ سے نہیں رک رہے، یہ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے، یہ یقین کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ ہمارا یہ یقین کمزور ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا یقین ہمیں ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ ہمیں یقین نہیں ہوگا اس وقت تک ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے اور ہمارے نام اعمال میں گناہ پر گناہ درج ہوتے جائیں گے۔ اور یہ جب کیفیت ہمارے اندر آ جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے، میرے ہر عمل سے باخبر ہے، میرے قول و فعل کو وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، تو پھر ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، اعمال پر جمنے والے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے میں ہم لگ جائیں گے۔ لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ جنت متقیوں کا ٹھکانہ ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ میں جو کچھ عمل کر رہا ہوں کل مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اس رہتی دنیا میں، موجودہ زمانے میں برے خواہشات سے رک جائیں، اپنے آپ کو بچا لے، تو پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خود اپنے اندر غور کریں کہ اللہ کے استحضار ہمارے اندر کتنا ہے، کتنا ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو یا باہر ہو، ہر عمل سے اللہ ہمارے باخبر ہے۔ ہمیں اس کا استحضار کرنا ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا استحضار ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ گناہ کا کام دور کی بات ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے تو دوسرا شخص جو کہ نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ امام ہے، نہ مؤذن ہے، وہ دوسرے شخص کو روکتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، یہاں اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر قدم نکلتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے، تو اگرچہ کہ ہم اپنی زبانوں سے یہ بیان نہیں کرتے، اگرچہ کہ ہم اپنے یہ منہ میں زبان جو ہے اس سے نہیں کہتے کہ اللہ مسجد کے باہر ہماری نگرانی نہیں کر رہا، اللہ ہمیں مسجد کے باہر نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال سے باخبر نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ہمارے زبان سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن ہم اپنے اعمال سے کر کے دکھلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، جس طرح چاہے کریں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، جس طرح چاہے کریں، ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح چاہے گزاریں، ہم معاملات کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، جس طرح چاہے من مطابق کر رہے ہیں۔ کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے دربار میں کل جا کے ہمیں ایک ایک چیز کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک قول، عمل، فعل کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اس کا استحضار نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے، یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، منظم من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اگر کوئی اس پر کلام کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، کوئی گستاخی والے جملے نکالتا ہے، تو ہمارے اندر وہ جذبات بیدار ہو جاتے ہیں کہ مرنے مارنے والے جذبات پر ہم آمادہ ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے پر ہم آ جاتے ہیں کہ فلاں نے گستاخی کر لی۔ یقیناً ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی کیفیت ہے کہ اللہ کے کلام پر اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کے خلاف ایک مسلمان کھڑا ہو جائے۔ لیکن کیا صرف یہ قرآن گھر میں سجانے کے لیے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے؟ کیا یہ قرآن برکتوں کے لیے ہے صرف؟ کیا یہ قرآن صرف کسی کے انتقال پر، کسی کے 40ویں پر، کسی کی برسی پر پڑھے جانے کے لیے نازل کیا گیا؟ کیا یہ قرآن کسی کی دکان کی افتتاح پر، کسی کے مکان کی افتتاح پر پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن پیغام ہے انسانوں کے لیے، اللہ کا پیغام ہے، اس کے اندر تمام تر احکامات ہے۔ یہ قرآن دستور ہے، یہ قرآن قانون ہے جو ہمیں اور آپ کو دیا گیا۔ اس میں ایک ایک حکم لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان لکھا گیا کہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق ہمیں دن رات گزارنے ہیں۔ قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ آیا ہے، وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، کیا ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہیں؟ بحسن خوبی ادا کر رہے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟
اس کے علاوہ کا مطالبہ، فرض تو ادا کرنے ہی ہیں، اس کے علاوہ کا مطالبہ ہے نوافل عبادت، نفلی عبادتوں کا۔ ہم سے تو فرض ہی ادا نہیں ہو رہے۔ قرآن میں وآتوا الزکاۃ حکم فرمایا گیا، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد کیا ہم زکوٰۃ پوری طرح سے نکال رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ اللہ کے حکم کی عمل آوری پر گستاخی نہیں کر رہے ہیں، خلاف عمل کر کے گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟ کہ قرآن کے اندر سود سے بچنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہے کہ جو سود کا کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود کی لین دین کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، اپنا جائزہ لے لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول لیں، کیا ہمارا معاشرہ سود کی لین دین میں ملوث نہیں ہے؟ کہ ہمارے مسلمان بھائی اور ہم خود کسی طرح بھی سود کا کاروبار نہیں کر رہے ہیں، سود سے پیسے نہیں اٹھا رہے ہیں، بینک سے سود نہیں اٹھا رہے ہیں، لون کے نام پر، گھر کے لون کے نام پر، دکان کے لون کے نام پر، کاروبار کے نام پر لون اٹھا رہے ہیں؟ اور یہ کیا ہے؟ سودی کاروبار ہے۔ یہ سود لینا دینا، سود کا لکھنا، سارا کا سارا گناہ ہے۔ اور یہ زیرو فائننس کے جتنے بھی کارڈ ہے، بجاج کارڈ اور جتنے بھی کارڈ ہے، یہ سود سے ملوث نہیں ہے۔ اور یہ حضرات اس سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، گھر کی ضروریات زندگی کی چیزیں اٹھاتے ہیں، موبائل، فریج، جو بھی چیزیں اس سے لیتے ہیں، کیا یہ اس میں ملوث نہیں ہے؟ کیا یہ سود خوری میں، سود کے لین دین میں ملوث نہیں ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سراسر قرآن کے اندر واضح طور پر اعلان کر دیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ جو سود کے اندر ملوث ہے۔ کیا ہم اور آپ اور سارا مسلم معاشرہ اس کے اندر ملوث نہیں ہے؟ جوئے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس سے دور رہو، اس سے منع کیا کہ آج جوئے کے اندر کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی شکل میں ہر انسان ملوث نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ کا استحضار ہمیں رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کل ہمیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ایک ایک چیز کا، ایک ایک پائی کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک وقت کا، ایک ایک دن کا، زندگی کے ایک ایک لمحات کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اس بات کا استحضار کیا ہمیں ہے کہ ہم ساری چیزوں سے بچ رہے ہیں؟ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے سامنے سارے اعمال کے فضائل بیان کی جاتے ہیں کہ فلاں عمل کر لیں گے تو فلاں ثواب، اجر و ثواب ملے گا، فلاں عمل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ مقام مرتبہ عطا کرے گا۔ تو ان سارے فضائل، ان سارے اعمال کے فضائل سننے کے باوجود کیا ہماری رغبت، ہمارے دلوں کی رغبت ادھر ہو رہی ہے ان کام کو انجام دینے کے لیے؟ بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اور گناہوں سے بچانے کے لیے گناہوں کی وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں کہ برے اعمال کی وعیدیں کہ فلاں عمل کر لو گے، کسی سے زنا کر لو گے تو اس کا یہ بری سزا ہے، قتل کر دو گے تو بری سزا ہے، سود کھانے کی یہ بری سزا ہے، نماز چھوڑنے کی یہ سزا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی یہ سزا ہے۔ اتنے ساری سزائیں سننے کے باوجود بھی کیا ہم ان برے اعمال سے بچ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں بچ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے کہ ہم اچھے اعمال پر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں اور برے اعمال کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہمارے سامنے کہ نماز قائم کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، سود سے بچنا ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم آ گیا ویسے ہی ہم اس کو مان لیں، ویسے ہی مان لیں۔ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ صحابہ نے اس مقصد کو سمجھا تھا۔ جب صحابہ کے سامنے کوئی حکم آتا قرآن کا تو اس پر 100% عمل کرنے کی کوشش کرتے، اور کسی عمل کے بارے میں وعید نازل ہو جاتی کہ فلاں عمل برا ہے، گناہ ہے، تو سخت تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی اس برے عمل سے بچنے کی پوری مکمل کوشش کرتے تھے اور اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے بھی اگر اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہم اس پر کھڑے ہو جاتے، لبیک کہتے، اور اگر کسی گناہ کی وعیدیں بیان کی جاتی جو علماء کرام طرح طرح موقع پر بیان کرتے رہتے ہیں، موقع بموقع بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے ہم باز آ جاتے اور اپنی زندگیوں کو بدل لیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اگر یہ والا معاملہ ہے کہ ہم اعمال پر کھڑے ہو رہے ہیں، قرآن کے احکام کو اپنی زندگیوں میں لا رہے ہیں، ایک ایک عمل کو جان کر، قرآن کے ایک ایک حکم کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں یقینی معنوں میں، حقیقت میں قرآن سے محبت ہے۔ ورنہ پھر یہ دعوے کہ فلاں نے گستاخی کر لی، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، راستے پہ نکل جائیں گے، یہ کچھ دعوے آپ کے کام کے نہیں ہیں، سب دعوے کھوکھلے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی شعبان کے مہینے کے متعلق کہ یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان کی مقدمہ ہے اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے،
کہ رمضان پر ہم اعمال والے بن جائیں، اعمال پر کھڑے ہو جائیں، نمازوں کے پابند بن جائیں، روزوں کے پابند بن جائیں، اس کی تیاری ہمیں اب ایسی کرنی ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں، کثرت سے روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، یا نہیں تو پھر کم از کم ایام 20 کے روزہ رکھ لیں۔ ایام 20 کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 میں روزہ رکھا کرتے تھے، یا پھر پیر جمعرات کا روزہ رکھ لے، یا کبھی وقتاً فوقتاً روزہ رکھا کرے تاکہ رمضان کی مکمل تیاری ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے لگ جائے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لے، یہ رمضان کی مکمل تیاری ہے، اور یہ رمضان کا استقبال ہے۔ استقبال یہ نہیں کہ کسی کو رمضان میں بلا کر دعوت کر دی، کسی غیر مسلم کی افطار پارٹی کر دی، یا اپنے گھر میں کسی بچے کا روزہ رکھی کر لی، یہ رمضان کی تیاری نہیں، استقبال نہیں۔ یا پھر عید کے موقع کے کپڑے وغیرہ رمضان میں گھوم پھر کر تیاری کر لی، یہ رمضان کا استقبال نہیں ہے صاحب۔ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اعمال پر جمنے کی مشق کی جائے، کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی جائے، ذکر و اذکار کی پابندی کی جائے، گناہوں سے بچنے کا معمول بنایا جائے، گناہوں سے بچنے کی پابندی کی جائے اور بچا جائے۔ اور یہ تیاری کر لیں کہ رمضان کے مبارک مہینے ختم ہونے کے بعد جو خوشی کا دن، عید کا دن آتا ہے، جس میں کثرت سے کیا اکثر لوگ، سارے کے سارے لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور وہ مہینے کو، اس مقدس مہینے کو جو کہ عبادتوں کے لیے مہینہ آنے والا ہے، مغفرت کے لیے آنے والا ہے، بندوں کی مغفرت کے لیے مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں ہم خریداری میں اس مہینے کی مقدس ساعتوں کو، مقدس دنوں کو، مقدس راتوں کو ہم شاپنگ میں خرچ کر دیتے ہیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں، ہوٹلوں میں گھوم پھر کر وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے عید کی تیاری مکمل کر لیں، تاکہ ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، عبادتوں کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے رمضان کا استقبال کرنے کی اور اسی تیاری کے لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔